عزت سن چیت احسان کہ اللہ رب العزت اس بار بار پنہ دربار حاضر گھنک توفیق عطا کران امید کہ اللہ تعالیٰ سند دربار حاضر گھت بن سان گنہان تہ عفو اس ترتیب وار پن اخ موضوع چلان یمیک ذکر یم گۄڈنِکِس اتھ جمعہس پٮ۪ٹھ تہِ آو کرنہٕ کہ مٲلِس ماجہِ پٮ۪ٹھ چھُ حق پنٛنٮ۪ن اولادن ہُنٛد کہ تِہنٛز صحیح تربیت گژھِ گژھٕنۍ چُنانچہ تربیتس چھِ زٕ قٕسم ظٲہری تربیت ییٚمیُک ذکر کرنہٕ آو تۄہہِ حضراتن برونٛہہ کِنۍ اور بیٛاکھ چھُ باطنی تربیت کہ باطنی تربیت چھِ یہِ کہ مول یا موج گرُک زیُٹھ گژھِ پنٛنٮ۪ن بچن متعلق فکر مند گژھُن کہ میانٮ۪ن بچن ہٕنٛدۍ اخلاق تہِ گٔژھۍ درست گژھٕنۍ میانٮ۪ن بچن ہُنٛد کردار تہِ گوٚژھ درست آسُن اور میٲنۍ بچہِ میٲنۍ نسل یہِ گٔژھ با اخلاق بنٕنۍ با کردار بنٕنۍ امِچ فکر چھِ کرٕنۍ گرٕکِس زِٹھِس گرٕکِس مٲنتو تُہۍ مٲلِس یا ماجہِ یِم تہِ گرس انٛدر زِٹھۍ چھِ تِمن چھِ یِمن لۄکٹٮ۪ن ہٕنٛز فکر کرٕنۍ کہ یِہٕنٛز ظٲہری تربیت وضع قطع لباس یہ نشست و برخاست اور میل جول دوست احباب کم چھِ میٲنِس بچس کمن سۭتۍ چھُ میون بچہِ وۄتھان بیٚہوان کھٮ۪وان چٮ۪وان روزان پکان دوست کم چھِس تعلقات کمن سۭتۍ چھِس رٕتٮ۪ن انسانن سۭتۍ چھِسا کِنہٕ غلط انسانن سۭتۍ چھِس کیازکہِ رٕژ صحبت چھِ انسانس رُت بناوان اور غلط صحبت چھِ انسانس غلط بناوان تہٕ ییٚمیُک تعلق چھُ ظٲہری تربیتس سۭتۍ اور باطنی تربیت چھِ یہِ کہ میانٮ۪ن بچن ہٕنٛدۍ اخلاق میانٮ۪ن بچن ہٕنٛدۍ کردار میانٮ۪ن بچن ہٕنٛدۍ عقاید گٔژھۍ اسلامس مطابق آسٕنۍ قرآن کٮ۪ن اصوٗلن مطابق آسٕنۍ دیٖن کٮ۪ن اصوٗلن مطابق آسٕنۍ میٲنۍ بچہِ گٔژھۍ عقایدن ہُنٛد علم تھاون وٲلۍ تہِ آسٕنۍ تِمن گوٚژھ یہِ پاے آسُن خۄداے کیاہ چھُ اور أکِس مُسلمانس کیاہ عقیٖد گژھِ خۄدایس متعلق آسُن میٲنِس بچس گوٚژھ یہِ تہِ پتہ آسُن انبیا کیاہ چھِ یا نبی برحق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کم چھِ اور تمن متعلق کیاہ عقیٖد گژھِ أکِس مُسلمانس آسُن یہِ گژھِ میٲنِس بچس پتہ آسُن قرآن کیاہ چھُ قرآن متعلق کیاہ عقیٖدٕ گژھِ اکھ مُسلمان تھاوُن اور کیاہ عقیٖدٕ تھاوُن چھُ مُسلمانس ضروٗری اللہ تعالیٰ سٕنٛزِ عظیٖم تہٕ بابرکت کِتابہِ متعلق یہِ گژھِ میٲنِس بچس پتہ آسٕنۍ امِچ علمیت گژھٮ۪س آسٕنۍ حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلم چھِ خاتم النبیٖن آخری نبی حضوٗرن پتہٕ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ نبی تِہنٛز شریعت تِہُنٛد دیٖن چھُ آخری دیٖن بیٚیہِ چھُ مستقل دیٖن قیامتس تانۍ چھُ آخری دیٖن آخری شریعت آخری کِتاب یہِ چھُ یِم چیٖز چھِ عقایدن سۭتۍ تعلق تھاوان میٲنۍ بچہِ میٲنۍ نسل گژھِ یِمن چیٖزن نِش تہِ باخبر آسٕنۍ تہٕ گویا کہ یِمن چیٖزن ہُنٛد تعلق چھُ باطنی تربیتس سۭتۍ کہ عقائد میرے بچے کے درست ہوں اخلاق میرے بچے کے درست ہوں کردار میرے بچے کے درست ہوں یہ گئی باطنی تربیت امِچ فکر تہِ کس چھِ کرٕنۍ امِچ فکر تہِ چھِ مٲلِس تہٕ ماجہِ کرٕنۍ تہٕ گویا کہ ییٚتٮ۪تھ ظٲہری تربیتس پٮ۪ٹھ گژھِ مٲلِس ماجہِ پننٮ۪ن بچن پٮ۪ٹھ نظر روزٕنۍ پوٗرٕ پوٗرٕ تتٮ۪تھ گژھِ باطنی تربیتس پٮ۪ٹھ تہِ فکر مند گژھُن مول موج کہ میٲنِس بچہِ سٕنٛز باطنی تربیت تہِ گژھِ ٹھیٖک گژھٕنۍ لیکن افسوٗسُک مقام چھُ یہِ ٹاٹھیو بُزرگو نہ چھُ ظٲہری تربیتس پٮ۪ٹھ یِوان توجہ دِنہٕ اور نہ چھُ باطنی تربیتس پٮ۪ٹھ یِوان توجہ دِنہٕ نتیٖجہٕ چھُ یہِ نیران سٲنۍ بچہِ چھِ بجہِ بجہِ دُنیٲوی اعتبار بجہِ بجہِ ڈگری کٔرِتھ نیران لیکن بعض مرتبہ چھُ یہِ لبنہٕ یِوان کہ تِمن چھُنہٕ حضوٗر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہُنٛد نامے نامی اسمِ گرامی تہِ یِوان اصل پٲٹھۍ ہٮ۪نہٕ کِہینۍ تہِ وہ نہیں لے سکتے اچھے طریقے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یعنی اللہ نے جن کے لیے دنیا بنائی ہے اس کائنات کو سجایا ہے جو وجہ کائنات ہے تو دنیاوی اعتبار چھِ بڑٮ۪ن بڑٮ۪ن عہدن پٮ۪ٹھ لیکن دینی اعتبار چھِ یوٗتاہ بے خبر
کہ تمن چھن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نامی اسم گرامی تو پوری یاد. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا ایک مسلمان کو کہ ہم ان کے امتی ہے. اس گژھِ صرف تہندی یوت ناو یاد آسن کی، اس گوٚژھ تہند سورُے شجر یاد آسن، سورُے نسب نام یاد آسن کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پورٕ نام کیا چھ، کٔژ ناو چھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دنیاہس مز کیا ناو چھ، آسمانن پٮ۪ٹھ کیا ناو چھ آمُت دِنہٕ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ذاتی ناو کٔژ چھ اور صفاتی ناو کٔژ چھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم والد صٲبس کیا چھ ناو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والدہ محترمس کیا اوس ناو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مٲلۍ بٕڈببس کیا اوس ناو، ماجہِ نانہِ کیا اوس ناو وغیرہ. یم چھ تعلق تھاون کیازِ کہ اس چھ سانہِ ایمانُک اکھ حصہٕ چھُ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. اور پتہٕ کہ ہر کانٛہہ مسلمان چھُ یم چیٖزُک دعوے دار کہ مےٚ چھُ محبت پننس ٹٲٹھس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سۭتۍ تہٕ محبتُک تقاض تہٕ عشقُک تقاض چھُ یہِ کہ یہِ چھُ پننس عاشقہٕ سُنٛد اکھ چیٖز تھاوان یاد، اکھ چیٖز نِش آسان باخبر. تہٕ لہذا یم چیٖز چھِ یمن ہُنٛد تعلق کیاہ چھُ باطنی تربیتس سۭتۍ چھُ کہ اکھ مول موج گژھِ امہِ چیٖزٕچ تہِ فکر تھاوُن. ورنہ یِتھ پٲٹھۍ وٕنکیٚس اکھ معاشرٕ چلان چھُ کہ مول موج چھِ فکر مند صرف دنیاوی اعتبار پنن بچن متعلق، آخرت کے اعتبار چھُنہٕ فکر مند مول موج کہ میرے بچے کی دنیا کے ساتھ آخرت بھی بن جائے. یہ ایک ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اگر میرے بچے کی ایک باپ صرف اپنے بچے کی دنیا بنانے کی فکر کر رہا ہے اور اپنے بچے کی دنیا بنانے کی فکر میں اس دنیا سے باپ چلا گیا اور بیٹا آخرت کے اعتبار سے بالکل جو ہے غافل ہے، تو اس غفلت کا وبال اس کے ذمہ داروں پر ہوگا، اس کے ذمہ داروں پر ہوگا. اہندن ذمہ دارن پہ کیاز کہ اگر اہندو مالو ماجو پنن بچن ہز فکر لکچار پہ آسیا کرمز تو ونکس آسیا نہ یہ نتیجہ کیا کہ بچہ بالغ سپدمت، بلکہ ونکس بنے تم تہ مٲلۍ موج تو تم غفلت زندگی گزاران. تمیک وبال کمن پہ اگر نہ مٲلۍ ماج پنن بچن صحیح تربیت کرمژ آس کہین. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماون اتھی متعلق اتھی معاشرس متعلق یت کنت ونکنک مسلمان دو دت پکان، فرماون خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے مگر، خوش تو ہیں ہم جوانوں کی ترقی سے مگر، لب خنداں نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ، لب خنداں نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ. ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، ہم سمجھتے تھے لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد کے ساتھ، الہاد بھی ساتھ. چنانچہ برابر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ منظر کشش کرمز یہ ونکن کس ات معاشرس پہ برابر فٹ سپدان. اخ بچہ انجینئرنگ فل کران، ڈاکٹر فل بنان اور لاسٹ نتیجہ نیران سہ یہ پرسان کیا خدا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. گویا کہ دنیاوی اعتبار چھن اعلیٰ تعلیم پڑھمت اور دینی اعتبار سہ یت نتیجس پہ ووتمت تمس سہ گو شکس مز کہ خدا ہے بھی کہ نہیں ہے، خدائی چھا تہ کن جنت جہنم کیا چھ. گویا کہ وہ انکار کر رہا ہے سیدھا ہی، یقین کی دنیا سے بالکل زیرو ہے وہ، اور وہ کہتا ہے کیا چھ جنت، کیا چھ جہنم، کیا گو قبر ہند عذاب، خدائی کس کت خدائی. ات پہ دسا دلیل، ات پہ دسا دلیل. خدائی آسنس پہ دلیل مانگ، اس کی تعلیم نے اس کو کچھ بھی نہیں دیا ہے. اور ات مز ذمہ دار صرف سہ پانے اوت کی بلکہ بڑ بار ذمہ دار تم سند مول موج ات متعلق کہ جن بچوں نے شروع میں بچپنے سے لے کر اپنے بچے کو اعلیٰ ایجوکیشن تو دنیاوی اعتبار سے دی، کرسچنوں کے سکولوں میں
یہودیوں کے سکولوں میں، دہریوں کے سکولوں میں، لامذہبوں کے سکولوں میں اس کی فکر تو کی، لیکن اس صحبت نے اس کو اس نتیجے پر پہنچایا کہ لاسٹ میں پہنچ کر یہ خدا کا ہی انکار کر بیٹھا۔ لہذا اگر مولس ماجہ ذمہ داری اگر میون بچہ تت سکولس پران یتت نہ تمس خدائے ون کی، یتت نہ تمس نبی ون کی، یتت نہ تمس خدائے سند تو خدائے سند نبی سند حکم ون کی، مولس ماجہ ہز یہ ذمہ داری کہ گھر کرو تہذ فکر، گھر میں وہ فکر کرے اپنے بچوں کی۔ ٹھیک ہے سکول میں وہ چیزیں نہیں مل رہی، گھر تو مسلمان ہے، یہ تو خاندانی مسلمان ہے، یم سن مول یہ مسلمان، یم سن مول تہ مسلمان، یم سن بڑ بب تہ مسلمان، یم سن سوری خاندان چھ مسلمان، لہذا اس کو فکر کرنی چاہیے اپنے بچے کے گھر میں۔ لیکن کیا بنے گا ان بچوں کا جن کو سکولوں میں بھی خدا اور خدا رسول نہیں بتایا جاتا اور گھروں میں بھی جو ہے خدا خدا رسول نہیں بتایا جاتا؟ وہ جب بڑے ہوں گے تو وہ تو اسی نتیجے پر پہنچیں گے، وہ پوچھیں گے پھر کہ خدا کہاں ہے، خدا کیسا ہے، خدا کہاں پر ہے، خدا ہے بھی کہ نہیں ہے، اس پر بحث کرے گا، اس پر مناظرے کرے گا۔ اور اس کا ذمہ دار اور اس کا گناہ، یہ گنہگار جہاں وہ ہے وہاں اس کا ماں باپ بھی ہے، وہاں اس کے گھر کے ذمہ دار بھی ہے۔ اسی کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس شعر میں اس منظر کشی کی ہے کہ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، یعنی ہمیں یہ تھا کہ تعلیم سے انسان کا ذہن کھلتا ہے، عقل کی بڑھوتری ہوتی ہے، شعور بڑھتا ہے، اور یہ خدا کی معرفت اور خدا کی پہچان میں اس کی مدد کرے گا، مددگار ثابت ہوگا کہ اب اللہ پہچاننا اس کا آسان ہو جائے گا۔ لیکن اسی تعلیم نے اس کو خدا سے دور کر دیا ہے، رسول سے دور کر دیا ہے۔ اسی کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور شعر میں فرمایا کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے وہ مقام دیا تھا کہ وہ بصیرت دی تھی، جہاں ان کو علم حقیقی دیا تھا وہاں ان کو اللہ نے علم لدنی بھی دیا تھا۔ تو صاحب بصیرت تھے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، جو سمجھتے تھے، جو گہرائی کو سمجھتے تھے، گہرائی میں اتر کر انہوں نے معاشرے کی منظر کشی کی ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے تعلیم ہے، لیکن اگر وہ تعلیم اس کو اللہ سے دور کر رہی ہے وہ تعلیم نہیں ہے، وہ فتنہ ہے۔ اگر ٹھیک ہے کوئی مالدار ہے، کوئی جائیداد والا ہے، کوئی ثروت والا ہے، کوئی دولت والا ہے، لیکن اگر وہ دولت، وہ ثروت، وہ املاک، وہ جائیداد، وہ پراپرٹی، وہ بینک بیلنس اس کو اللہ سے، نبی سے دور کر رہا ہے تو وہ فتنہ ہے۔ کیوں؟ یہی مال، یہی دولت اس کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنا۔ کہ اللہ نے اسی لیے یہ نعمت دی اپنے بندے کو تاکہ بندہ یہ نعمت لے اور پھر جہنم میں جائے، اس لیے دی، اس لیے نہیں دی۔ پھر کس لیے دی ہے؟ تاکہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے، اللہ کے دیے ہوئے مال کو ایسے طریقے سے استعمال کر کے اللہ کو خوش کرنے والا بن جائے اور جنت میں جانے والا بن جائے، اس لیے دی تھی۔ اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ۔ چنانچہ یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے خود نہیں کہا، یہ تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے اموال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، فتنہ۔ یعنی اگر مال میں رہ کر، اولاد میں رہ کر تم جو ہے اللہ کو راضی نہیں کر پائے تو یہ اولاد بھی تمہارے لیے فتنہ بن گئی، یہ مال بھی تمہارے لیے فتنہ بن گیا۔ کتنی بڑی بات علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے کی، بلکہ قرآن سے یہ ثابت ہو رہا ہے۔ لہٰذا ان ساری باتوں سے یہی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو جہاں، خاص کر ماں باپ کو جہاں اپنی اولاد کے متعلق دنیا کے لیے فکر مند رہنا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن اس سے زیادہ فکر مند اپنے ماں باپ کو اپنے اولاد کے متعلق، آخرت کے متعلق فکر مند رہنا چاہیے کہ میرے بیٹے کی آخرت تباہ نہ ہو جائے،
मेरा बेटा बालिग होगा तो ये दीनदार होकर बालिग हो, ये बाअखलाक होकर बालिग हो, ये सच्चा पक्का मुसलमान होने की हालत में बालिग हो। इस चीज़ की फ़िक्र माँ बाप को करनी है बच्चे की बुलूगत से पहले पहले। क्यों? बालिग होने से पहले इंसान मुकल्लफ नहीं होता आमाल का, नशिमिस पर नमाज फ़र्ज, नशिमिस पर हज फ़र्ज, शनाज वगैरह वगैरह, नशिमिस पर रोज़ फ़र्ज। तो गोया कि जल बचपनस मज नाबालिगी की हालतस मज यमिस सही तरबियत कर युत ये बालिग गस यमिस पे शरई तौर सारी अहकाम फ़र्ज, यह मुकल्लफ उन, लिहाजा यह तेली उहज बजा आवरी करित यह माल माज यमिस तरबियत आस करमुत। लेकिन अत मज सारी खुद बोड़ किरदार मोलिस माजुन तेल यल मोल मोज पान दीनदार आस, यल मोल मोज पान आस वथान 9 बजे 10 बजे थोल ना जी बच्चु ना वुछन पन्निस मोलिस माज ये कॉपी करन बराबर कॉपिश करन बच कि म्यून मोल क्या वनान सह लागन ती वन, म्यून मोल कित पुछ पकान सह लागन तिथे कट पकुन, मीनिस मोलिस क्या करैक्टर सह पाने अपनावन, खुद ब खुद दाखिल हो जाता है बाप के अखलाक, बाप का किरदार, बाप का उठना, बाप का बैठना अपने बेटों में, अपने औलाद में खुद ब खुद चला जाता है। तो अगर कोई चाहता है कि मेरी औलाद दीनदार हो, मेरी औलाद अल्लाह और नबी को पहचानने वाली हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि खुद अपने आप को दीनदार बनाए, पान चुगोट पन पान दीनदार बनाउन, तेली पे सु असर सु रुत असर बचन पेट पाने तो बच नेरन पाने दीनदार। कैस कि बच घर किस माहौलस मज पलान तो बड़ान, घरुक युत माहौल दिमो बचस सु रट सुई माहौल। अगर बचस दिमो सिर्फ यह हो कि दुनिया 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 दुनिया, सुबह नेरुन शामस युन बच यह वुचन बालिग गसित तमिस ये फिक्र पाने यवन मलिस माचिन पे वन के गोया बालिग गसन तालीम मुकम्मल कर लेता है, वो ये नहीं इस फिक्र में नहीं जाता है कि दीन के मुतलिक मैं कमज़ोर हूँ या मजबूत हूँ, नहीं, वो इस फिक्र में जाता है कि मेरी जॉब का क्या होगा, मेरे रोज़गार का क्या होगा, इस फिक्र में जाता है। क्यों? क्योंकि इसके बाप ने भी इसी की फिक्र की है, उसने अपने बाप को यही करते हुए देखा है, उसने अपने बाप से इसी फिक्र को लिया है। अब बालिग होकर बेटा भी खुद ब खुद वही फिक्र ले रहा है। तो यहां पर जो है बेटे से ज्यादा बाप जिम्मेदार बन रहा है, घर का बड़ा जिम्मेदार बन रहा है। इसलिए फरमो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कि पन्न बचन जो 3 चीज हेचनावन जरूरी। क्या फरमो? पन्न बचन जो 3 चीज हेचनावन जरूरी। फरमो नंबर 1 हेचनो पन्न बचन नबी सं मोहब्बत। क्या हेचनो पन्न बचन नबी सं मोहब्बत। लिहाजा जिसकी मोहब्बत दिल में होती है इंसान उसका दीवाना बन जाता है, इंसान उसका मस्ताना बन जाता है, इंसान उसका गुलाम बनना चाहता है, बल्कि गुलाम बनकर जिंदा रहना चाहता है। लेकिन अफसोस इसका अच्छी टाइटो बुजुर्गो साइन बचन नबियस सत कम मोहब्बत, दुनिया कन सटारन ज्यादा मोहब्बत। चाहे तुम क्रिकेटर निमो, लकटिस बचस ति फर सारे क्रिकेटर हंद नाव याद, वो बल्कि कुस क्रिकेटर कोसा परफॉर्मेंस हावन सह याद, बल्कि योत तान तमिस याद कि कुस मैच कत मुल्कस मज कत डेटस पे कत तारीखस पे यह याद। और बल्कि यह दपान कि इन क्रिकेटरन मज कुस क्रिकेट मोन फेमस प्लेयर, किमिस क्रिकेटस बह ज्यादा लाइक कर, यह बचवन पाने। कुस फिल्म स्टार सारी खुद बोड़ तो थोद युस में पसंद कर, उसमें खुश कर, किसका गाना मुझे अच्छा लगता है वो बच्चा भी गाता है। लिहाजा मेरा बच्चा अगर खुद ब खुद मेरे कहने के बगैर किसी चीज की तरफ माइल हो रहा है तो उसको माइल करने वाली एक ही चीज है, वो है उसकी मोहब्बत। अगर माइल माज पन्निस बच्चस नबी सुन मोहब्बत आसे दितमुत तो यह करे यह मालूम, यह करे यह तलाश कि मेनिस
نبی سن طریق کیا میون نبی کت پٲٹھۍ اوس کھٮ۪وان میون نبی کت پٲٹھۍ اوس شۄنٛگان میون نبی ییٚلہِ باتھروٗمَس منٛز اوس اژان تہٕ کیٛاہ اوس پران اور باتھروٗم منٛز اوس نٮ۪بر نیران تہٕ کیٛاہ اوس پران میٲنِس نبی سُنٛد بِزنس کرنُک طریٖقہٕ کیٛاہ اوس میٲنِس نبی سُنٛد گفتگو کرنُک کیٛاہ انداز اوس یہ چھُ نبی سٕنٛز زندگی لیکن نبی سٕنٛز زندگی کُس کر تلاش ییٚمِس نبی سٕنٛز محبت آسہِ اس لیے فلمو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پننٮ۪ن بچن ٲسۍزیو نبی سُنٛد محبت دِو نبی سُنٛد محبت ہمارا بچہ مسلمان کا بچہ دنیاوی کسی فیمس انسان کے بجائے نام پوچھنے کے بجائے وہ یہ پوچھنا چاہے ہمارے نبی کا کیا نام تھا ہمارے نبی کا باپ کا نام کیا تھا اپنے باپ سے وہ یہ کوشچن کرنا چاہیے ابو بتاؤ میرے نبی کا کیا نام تھا ابو بتاؤ میری نبی کی کتنی بیٹیاں تھیں اور سب سے پیاری بیٹی کون سی تھی ابو بتاؤ میری نبی کی کتنی بیویاں تھیں اور سب سے پیاری بیوی کون سی تھی میری مسلمان بیٹے کے اندر اور مسلمان بیٹی کے اندر اس چیز کی طلب ہونی چاہیے اس چیز کی تڑپ ہونی چاہیے اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب نبی کی محبت دل میں ہوگی اس لیے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کو سب سے پہلے نبی کی محبت سکھاؤ ساری چیزیں محبت کی بنیاد سے ہوتی ہے دوئم چیز فرماؤ کہ اہل بیت سے محبت سکھاؤ اہل بیت